شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت بس اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ حسب الحکم جب یہ لوگ مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اب کی بار ہم بالکل حقیر سی پونجی لائے ہیں، اسے قبول کریں اور ہمیں پیمانہ پورا ناپ کر دیجیے، اور مزید برآں ہم کو صدقہ و خیرات بھی دیجیے۔ بے شک اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب کہ تم جاہل اور نادان تھے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے وہ بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے بھائیوں نے شرمسار ہو کر کہا، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری عطا فرمائی ہے، اور ہم بے شک خطا کاروں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام اور لعنت ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر اپنے سب اہل ویال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے گھر والوں نے کہا، خدا کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔